فرمائیے گا کہ آج کی جو یہ صورتحال ہے جس میں ایک پنگ پونگ سا بن گیا ہے، یہ جب پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، کے پی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن ڈیٹ دینے کو تیار نہیں، گورنر ڈیٹ دینے کو تیار نہیں، ایسا لگتا ہے کہ آئین یتیم کھڑا ہے اس پورے معاملے میں۔ اسمبلیز تحلیل ہو جائیں تو اگر ایک گورنر اور ایک الیکشن کمیشن چاہے کہ الیکشن نہ ہو تو پھر الیکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ جی شکریہ خان صاحب، نہ صرف آئین یتیم کھڑا ہے اس وقت، بلکہ افسوسناک صورتحال اس ضمن میں بھی ہے کہ سیاسی جماعتیں تمام مل کر اس آئین کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور اگر وہ جماعتیں جو ڈیموکریسی میں بلیو کرتی ہیں، اس کا پرچار کرتی ہیں اور پرچار کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں، اگر وہ اپنے ہاتھوں سے اس آئین کی حرمت کو اس طریقے سے تذلیل کریں گی تو پھر اس ملک کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جب سیاسی جماعتیں اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ وہ کسی بھی کنونشن کا، کسی بھی آئین کا، کسی بھی قانون کا خیال نہیں رکھتی، تو اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں حکومت تو پچھلے سال ہی جب بائی الیکشنز ہوئے، اس میں جب وہ الیکشنز حکومتی جماعتیں مل کر جب لڑیں اور نہیں جیت سکیں، اور پھر اس کے بعد 11 سیٹوں کے اوپر الیکشنز ہوئے جس میں عمران خان صاحب 9 سیٹیں جیت گئے، تو اخلاقی جواز تو حکومت اسی وقت ہو چکی تھی، اور اب آئین کی ایکسپریس پروویژنز کو وائلیٹ کر کے، ہائی کورٹ کے واضح آرڈر کو وائلیٹ کر کے حکومت تو صرف یہی پیغام دے رہی ہے کہ وہ آئین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ الیکشن کمیشن کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب انہیں ایک کلیئر کٹ آرڈرز پہنچا دیے گئے، کورٹ کی جانب سے بھی انہیں مل گئے، اس کے اوپر عمل نہ ہونا یہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کے بارے میں ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے۔ اور اس صورتحال میں کہ وہ جماعتیں جن کے آباء و اجداد کے اس آئین کے اوپر دستخط ہیں، جیسے جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی، اویس نورانی صاحب اس حکومت کا حصہ ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب کی اس سلسلے میں جو کاوشیں ہیں ان سب سے ہم واقف ہیں، اور پھر ان جماعتوں کا یہ عمل اختیار کرنا کہ ہم نے الیکشنز کو ڈیلے کرنا ہے، وہ صرف اور صرف ایک خوف کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس وقت جو حکومت کے اوپر بوجھ ہے اکنامک مس پرفارمنس کا،